حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ ایک شخص کو ڈانٹ رہے تھے، اگرچہ حضور اپنی ذات کے لیے کسی کو ڈانٹتے نہیں، کہ اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا تو محبوب ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈانٹ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا عائشہ فکر نہ کر، میں نے اپنے رب سے دعا مانگ لی ہے کہ یا اللہ اگر میں اپنے امتی کو کبھی ڈانٹ بھی دوں تو اتنا ثواب دینا جتنا تو اسے فرض نماز کا ثواب دیتا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلال اور جمال دونوں امت کے لیے رحمت۔ حضور کا مسکرانا بھی رحمت ہے، اور کبھی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل جائیں تو وہ بھی رحمت ہی رحمت۔ اس لیے فرمایا میرا یہاں موجود رہنا بھی رحمت ہے تمہارے لیے، اور قبر میں جانا بھی رحمت ہے۔ صراط پر رحمت ہے حضور کا وجود۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت سے ہر خاص و عام کو حصہ ملتا تھا۔ ایک جملہ اگر کہوں تو شاید بات سمٹ جائے، حضور نے گردنے جھکانا پسند نہیں کیا، عزتیں دینا پسند فرمایا ہے۔ ہم بڑے راضی ہوتے ہیں سڑک پہ چلتے چلتے کسی آدمی کی موٹر سائیکل کسی آدمی کی گاڑی کے ساتھ اگر ٹکرا گئی تو اگر تو وہ جھگڑا کرنے لگا تو پھر تو وہ طاقتور ہے، اور اگر اس کی زبان سے یہ نکل گیا نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر جو اس شخص کا حال ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ مزاحمت کرتا ہے تو پھر حالت یہ ہے کہ نہیں اس میں بھی کوئی دم خم ہے، اور اگر اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں بھول گیا تھا، تو کہتا تو سڑک پہ چڑھا کیوں تھا؟ اگر بھولنا تھا تو آیا کیوں تھا؟ پھر تو پہنچا کیوں؟ ہمارے ہاں لوگ گردنیں جھکا کر سامنے والے کو شرمندہ کر کے اس کی کمزوری کو تلاش کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جو آدمی کسی کی چار باتیں سن لے تو وہ سنانے والا کہتا ہے دیکھو نا میں نے سنائی ہے نا پھر چار باتیں، اب چپ کر گیا، حالانکہ یہ تیری غلط فہمی ہے، سننے والا تو اس سے زیادہ عقل مند ہے، لیکن اس کو اللہ نے جو طبیعت دی ہے اس کی نفاست پسند نہیں کرتی تجھے ترکی بترکی جواب دیا جائے۔ اس کی طبیعت، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج نہیں ہوتا، حرج نہیں پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سطح پہ اترنے کو بعض لوگوں کی طبیعت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی شخصیت اجازت نہیں دیتی۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اجازت نہیں دیتی، چونکہ سامنے والا اگر غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ ہم اپنا معیار نہیں چھوڑ سکتے، ہم جس مقام پہ ہیں ہم اپنا سٹیٹس نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی جو حیثیت ہے، جو اس نے ٹھیک سمجھا، جتنی اس بیچارے کی صلاحیت تھی وہ ادھر اتر گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ندی کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، ایک بچھو آیا تو ساتھ ساتھ چلنے لگا تو بچھو پانی میں گر گیا۔ امام احمد بن حنبل نے اسے اٹھایا، باہر نکالا، اور جب ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے ڈنگ مارا۔ اب وہ بھیگا ہوا تھا، جب اس کو کنارے پہ رکھا وہ تھوڑا سا پھر چلا تو پھر پانی میں گر گیا۔ امام صاحب نے پھر اس کو باہر نکالا تو اس نے پھر ڈنگ مارا، اب بھیگا تھا، پھر چلنے لگا تو پھر گرا، 7 دفعہ وہ گرا، اور 7ویں دفعہ جب امام احمد بن حنبل نے نکالا تو خادم جو ساتھ تھا وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگے حضور چھوڑ دے، آپ نکالتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے، چھوڑے ڈوبنے دے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اپنی اچھی کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بری پہ اڑ گیا ہے، ڈنگ مارنا نہیں چھوڑ رہا تو میری تو اچھی ہے بچانے والی، وہ بری پہ اڑ گیا تو میں اچھی پہ نہ اڑوں، مارنے دو کتنے مارتا ہے، میں اپنی اچھی عادت چھوڑ سکتا؟ ٹھیک ہے، اس کا اپنا معیار ہے، ہمارا اپنا معیار ہے، اس کا اپنا طرز زندگی ہے، ہمارا اپنا ہے، وہ اپنی شوخیوں میں راضی ہے تو راضی رہے، ہم اپنی نفاست کو چھوڑ سکتے؟ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں، اس کے لیول پہ اتر آئے، یہ کیسی عجیب بات۔ تو بھائی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفاست ہے، حضور نے لوگوں کو شرمندہ کرنا پسند نہیں کیا۔ ایک شخص حضور کے گھر میں مہمان آیا رات کے وقت میں، اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے سنا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ گھر کے اندر گنجائش نہیں تھی رہنے کی، حضور کئی دفعہ مسجد میں ٹھہراتے تھے یا مہمانوں کو صحابہ میں بانٹ دیتے تھے۔ وہ کہنے لگا میں نے آپ کے گھر میں ہی قیام کرنا ہے، فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔
صحابہ کہتے ہیں جتنا بھی 4-5 بکریوں کا دودھ سارے اہل خانہ استعمال کرتے تھے، محبوب کا سارا گھرانہ وہ سارا اکٹھا ہی اکیلا ہی دودھ پی گیا، سارا جتنا کھانا تھا اکیلا ہی کھا گیا۔ رات کو اسے چارپائی پہ سلایا گیا تو کھا اتنا چکا تھا کہ اس کا پیشاب حضور کے بستر پر ہی نکل گیا۔ جب آلودہ ہوا تو شرمندہ ہوا، اٹھ کے بھاگ گیا، کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا؟ کہتا ہے میں جب کنویں پہ گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے دھوئے تو خیال آیا میری تو سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہے وہاں۔ اب طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہاں لوگ کٹھے ہو گئے ہوں گے۔ یہاں نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بج جائے نا تو پکے نمازی پکے ان سے نہیں معافی ملتی۔ وہ جو کچا پکا ہے بیچارہ وہ شاید کسی وقت معافی دے دے، پکے نمازی نہیں معافی دیتے، کہتے تیرا بج کیسے گیا، تو نے سمجھا ہی نہیں۔ مجھے ایک شخص نے نا ویڈیو دکھائی، کہنے لگا جی تسی بڑی وکالت کر دیا مولویاں دا حال ویکھو۔ میں ڈر رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا نکلے گا۔ کہتے میں نے خود ریکارڈ کیا، تو میں نے کہا دکھاؤ۔ ویڈیو میں یہ تھا کہ نماز امام صاحب نے مکمل کی ہے تو دعا کے ہاتھ پھیرے ہی ہیں انہوں نے، تو وہ موبائل لے کے جا رہے ہیں باہر، ٹوٹیوں کے پاس جا کے فون سننا شروع کر دیا۔ کہنے لگا جی یہ مولویوں کا حال ہے، نماز مکمل نہیں ہوئی فون کان کے ساتھ، تو دوسرے کیسے باز آئیں گے؟ میں نے کہا تو بہت جرم کیا اس نے، تو اس کا پھر کیا اشر کیا آپ لوگوں نے؟ کہتے نہیں آپ کو دکھانے لو۔ میں نے کہا پاگل آدمی، اس کے گھر سے بھی فون آ سکتا ہے۔ کہنے لگا نہیں گھر تو مسجد میں ہی ہے، وہاں سے کیسے فون آئے گا؟ تو میں نے کہا اصل میں تجھے پتا نہیں، ہو سکتا ہے اس کی بہن نے فون کیا ہو کہ خامن نے 2 تھپڑ مار کے باہر نکال دی ہے، تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب کھڑا نہیں ہوا جاتا، بات سننی پڑتی۔ یار معافی نہیں دیتے، ایک ایک جملے پر ایک ایک حرف پر لوگ اعتراض کریں گے، ایک ایک حرف پر کوئی گنجائش ہی نہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی پاک پہنچ گئے، حضور نے فرمایا اسے معاف کر۔ اس نے کہا کتنی بار؟ ایک جملہ نبی پاک نے کہا تو حضرت انس کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے معافی دے دے۔ حضور کتنی بار؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا جتنی بار اللہ تجھے معافی دیتا ہے دے نا اتنی بار۔ وہ اگر تجھے بات بات پہ پکڑے تو تیرا کیا اثر کرے، سوچنا۔ اور رب زیادہ قادر ہے تجھ پر۔ ہم شرمندہ کرتے ہیں لوگوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور لوگ بڑے سمارٹ بنتے، بڑے سمارٹ۔ ہم احساس نہیں کرتے، احساس کی دولت حسن ہے زندگی میں۔ اور میرے رسول کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں آج جتنا بھی احساس ہے یہ سارا میرے نبی کا دیا ہوا ہے۔ احساس جتنا بھی اس وقت ہے یہ سارا میرے رسول کا عطا کردہ ہے۔ اب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ دنیا میں گزرتے ہیں نا، لوگ گزرتے ہیں تو وہ جدھر جدھر سے گزرتے ہیں نا وہ بستیاں اجاڑتے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، بس جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے۔ یہ کمال تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ۔ وہ شخص کہتا ہے میں انگوٹھی سونے کی رہ گئی تو دل میں خیال یہ تھا کہ واپس جاؤں گا تو وہاں تو حالات ہی بڑے گڑبڑ ہوں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، شرمندگی ہوگی، میں پیشاب کر رہا ہوں بستر پہ، حال بڑا سخت ہوگا، اتنے لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ لیکن مجبوری تھی، انگوٹھی سونے کی تھی، بڑی قیمتی تھی۔ کہتے اس انگوٹھی کی مجبوری نے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا، اور جب میں آ کے حضور کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا اور میرے پیشاب پر پانی بہا رہے تھے۔ خود رسول پاک فرماتے ہیں حضور پانی بہا رہے تھے اور جب میری طرف دیکھا تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا غسل کر لیا آپ نے؟ آپ کو تکلیف ہوئی، جب انسان کا معدہ کمزور ہو تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، فکر نہ کریں، بیٹھے میں ناشتہ لاتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور کے جملے تھے کہ طوفان تھا، وہ حضور کی گفتگو تھی کہ میرے اندر کی ہر چیز بجھاتی جا رہی تھی۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ جملے تھے کہ سکتہ کر گئے، تزکیہ کر گئے، تصفیہ باطن کر گئے۔
محبوب یہ کہہ کہ گزرنے لگے تو میں نے بازو تھام لیا. میں نے کہا محبوبہ میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں، سیانا تو نہیں، زیادہ کھانے والا موٹا تازہ آدمی ہوں. حضور میں کوئی انالیسز نہیں کر سکتا، تجزیہ نگار نہیں، باریک نہیں، پر میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے. وہ گھر گیا اور قبیلے کے ایک بندے کے پاس گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب واپس آیا تو 500 آدمی ساتھ تھا. کہنے لگا سونیا میں اکیلا نہیں آیا، ساری برادری سارا قبیلہ لایا ہوں اور سب کو میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جسے میں دیکھ کے آیا ہوں ایسا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جس کی میں زیارت کر کے آیا ہوں ایسا نہیں تم نے دیکھا ہوگا. تو محبوبہ ہم سارے آئے ہیں پڑھائے کلمہ، ہم بھی آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں. ہم شرمندہ کر کے بڑے راضی ہوتے ہیں، بڑے راضی. لوگ معافی مانگ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، جناب غلطی ہو گئی. تو ہوئی کیوں؟ میں تو ایسا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کی، میری مثال دیکھ لو. میں تو لوگ فوراً دلائل دیں گے. وہ بھائی کسی کو شرمندہ کر کے تجھے کیا ملے گا؟ کسی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے جھکا کے تیرے نفس کی کون سی تسکین ہے جو حاصل ہوتی، تیرے وجود کے اندر کون سی. اور ناراض نہ ہونا، یہ ہر طبقے کا معاملہ ہے. جتنا کوئی اس کے نیچے ایک آدمی ہے یا 2 آدمی ہے، وہ روب ڈال کے خوش ہوتا ہے، وہ اس کو پریشان کر کے نیچا دکھا کے راضی ہوتا ہے. میرے رسول دنیا میں لوگوں کو نیچا دکھانے نہیں آئے، عزتیں عطا کرنے آئے. حضور بلندیاں دینے آئے. نبی پاک نے وقار دیا.